تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو نبوت عطا کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بھی توحید پر کاربند رہنا ہے اور امت کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے دوستو بھائیوں، تمام نبیوں نے اور تمام رسولوں نے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ انبیاء کا مشترکہ مشن ہے اور امت کا بھی مشترکہ مشن ہے، لیکن اس مشن میں کون کام کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ ہر جماعت اور ہر فرقہ اور ہر گروہ جانتا ہے۔ بڑے فرقوں اور جماعتوں کا ذکر کیا جائے تو جیسا کہ یہودی بھی اس چیز کو اپنے اندر باور کراتے کہ ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، اور عیسائی بھی، وہ بھی خدا کی توحید کے قائل تھے، لیکن ان کی درجہ بندی اپنے حساب سے تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں بڑے گروہوں کے کوئی اعمال قبول نہیں کیے، اور ان کی کوئی عبادتیں ریاستیں کچھ بھی قبول نہ ہوا، اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہاں دوستو بھائیوں، ہمارے ہاں بھی لوگ آج کل کے دنیا کے اندر رہنے والے یہی چیز مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، لیکن اس میں نبی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی عالم الغیب ہونے کی صفت اللہ کی، اس میں نبی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی حاجت روائی کی صفت میں، کوئی مشکل کشائی کی صفت میں، کوئی داتا و دستگیری کی شکل میں، یہ مختلف قسم کے خلجان اور غلطان امت کے اندر موجود ہیں، اور کفر و شرک موجود ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کو قبول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دوستو بھائیوں، ایسی توحید کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسی توحید چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے اندر دوسرے شوہروں کو، دوسرے مردوں کو شریک نہیں چاہتا، یہ تو ایک دنیا کے عام بندے کی حالت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو غیرتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ شہنشاہ غیرت مند ہے، اور اس کو سب سے برائیاں اور گناہ جو بندے کرتے ہیں ان میں سے جو غصہ آتا ہے، تو ایک ہی بات پر سب سے زیادہ میرے اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھیے، زنا، چوری، بدکاری، جوا، شراب، یہ سارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر بھی اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے، لیکن اتنا غصہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ مخلوق کے در پہ جھک جائے، نبی کے در پہ سجدہ کرنے لگے، کسی قبر پہ سجدہ کرنے لگے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے، اس بات میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو لہذا میرے سامعین، اس بات کو دل کے اندر اپنے مضبوطی سے تھام لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی تکلیف میں، دکھ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔